آباد ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی روکتا ہے انہیں؟ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھیے، امریکہ کو کوئی اعتراض ہی نہیں۔ یو ہیو کم ہیئر، یو ہیو پرچیز سینیگاگز اینڈ چرچز اینڈ یو ہیو ٹرن دیم انٹو ماسکس۔ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تم نے چرچ خریدے، تم نے سینیگاگز خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اور انہیں مسجد بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وی نیور آبجیکٹڈ۔ لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی۔ تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ تم چاہو کہ اسلام کی معاشرتی اقدار کو تم قائم کرو، کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ، پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے، اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے۔ ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روزے رکھو، تم روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لیتے ہو؟ تمہاری کمزوری ہو جائے گی۔ ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے 8 گھنٹے کام کرو گے ڈٹ کر، اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں، کوئی راستہ ہے؟ دیکھیے کنویں میں، اب آج کل تو وہ کنویں اس طرح کے ہیں نہیں، دیہات میں تو ہے، کنویں میں کتا گر گیا، بلی گر گئی، مردار ہے کنویں کے اندر، کنویں کا پانی حرام ہو گیا، نجس ہو گیا۔ لیکن آخر کو راستہ تو ہے نا بھائی، اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھینکو، اور پھر اتنے ڈول اور نکال کر باہر پھینک دو، پھر وہ پانی صاف ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ کفارہ۔ اسی طرح رمضان کا روزہ تھا، آپ سے صبر نہیں کیا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا ہے؟ اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے؟ ہاں ہے۔ 60 روزے رکھو اب متواتر، پے بپے 60 روزے، تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا۔ تم نے فرض روزہ توڑ دیا۔ ہاں اگر نفلی روزہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضا دینی ہوگی بس۔ فرض روزہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو 2 مہینے کے 60 روزے پے بپے رکھنے پڑے۔ تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارا، وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو۔ ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب ان 3 آیتوں کی روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کے لیے پابند نہیں ہے۔ ان چیزوں کا چرچا شہروں میں زیادہ، دیہات میں بہت کم رہ گیا، بہت کم، بہت کم۔ اور ہماری 70% آبادی دیہات کے اندر ہے۔ اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ، وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ حسابات بھی غلط دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے، کیا حساب غلط ہے۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے، سودی قرضہ لیا بینک سے۔
اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے، تو ان کی عبادت کیا ہوئی؟ وہ اس آیت کے ذیل میں آ گئے کہ نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے پوری 5 وقتہ مسجد میں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے، سوموار کے اور جمعرات کے وغیرہ، زکوٰۃ دیتا ہے، کاروبار بھی سارے حلال کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا، سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے، نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا، نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا، نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا، نہ کوئی اپنے بلڈنگ اونچی بنائی۔ پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی نافذ کر دیا۔ وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت، لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر قوم ہے، جو اللہ کے فتوے کے مطابق مشرک قوم ہے، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاسق و فاجر قوم ہے۔ قوم کے فرق تو ہم اسی کے ہیں۔ چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا، ڈاکوؤں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفع کر دیا جائے، قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے؟ اول تو پکڑنے کا کیا سوال، پکڑ گئے تو رشوتیں دے کر چھوٹ جائیں گے، یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، اور نہیں تو 4-6 مہینے جیل میں رہ لیں گے۔ وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوں ان کی تو ہیبت ہوتی ہے، جیل کے صدری خود ان سے ڈرتے ہیں، ساری چیزیں حرام ان کے پاس وہاں بھی پہنچتی ہیں، جیل کے اندر نکل آئیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہیں شرعی سزا دی گئی کسی ڈاکو کو؟ یہاں ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں، حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے، کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں، لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی سزائیں وحشیانہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کلمہ کفر ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس، کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو، اس نظام باطل کی خدمت مت کرو، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ۔ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو، اپنا وقت جسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ اوقات، وقت فارغ کرو، تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جد و جہد میں۔ ایک ایسی جد و جہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے۔ یہ جد و جہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں اگر یہ کرو، اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جد و جہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی، اور تیرا نظام لانے کی جد و جہد کی۔ لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی
اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا، اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے، آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور زیادہ عیش مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائیں، بڑا مکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی حویلی بنا لوں اور کاروبار پھیلا لوں، ایک مل تھا دو بن جائیں، دو کے تین ہو جائیں، اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں، آپ اسی کے مؤید ہیں، آپ اس کے سپورٹر ہیں، اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے، حدیث نبوی کے مطالعے سے، سیرت نبوی کے مطالعے سے، کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مجبور کیوں ہے؟ مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ اب چلے جاتے وہاں، ہم ہجرت کرتے، لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائم ہے، تو کہاں جاؤں؟ پھر وہی شعر سنا رہا ہوں، کس طرح جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے، کیا کریں؟ رہنا تو یہی ہے، لیکن رہو یہاں، لیکن یہاں رہو ریوولٹ کرتے ہوئے، بغاوت کر کے اس نظام کے خلاف، لیو انڈر اٹ انڈر پروٹیسٹ، خوش دلی کے ساتھ نہ رہو، مجبوراً رہو، جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے، کوئی خوش دلی کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا، لیکن رہو۔ اور حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے حق میں جیل خانہ ہے اور باغ ہے کافروں کے لیے، تو جیل خانے میں جیسے رہتے ہیں ایسے رہو، تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ جہاد، جد و جہد جو فرض عین ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا آپ اگر پوچھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے، بتائیے اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ فرما دیا گیا اگلی آیت کیا ہے، 15 آیت، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ اولئک ھم الصادقون، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ جہاد کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں، جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے۔ آپ نظام باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے خلاف جہاد کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ جہاد کے معنی جد و جہد، اس نظام کو بدلنے کی، اسے جڑ سے اکھیڑنے کی۔ چنانچہ سورہ صف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ نوٹ کیجئے سوال کیا ہے، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی۔ اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے، یہ جد و جہد لازم ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی لازمی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، اور جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید یہ ایک
بس تمہارا خیال ہے، تلک امانیہم، یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیے، یہ جد و جہد بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے۔ کیا اکیلا آدمی نظام کو بدل سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے متقی لوگ موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے اہل اللہ موجود ہیں، نیک لوگ ہیں جن سے انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی پہنچ بھی رہی ہے، مرشدین ہیں، لیکن کیا وہ نظام کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ جماعت بنانی پڑے گی، جماعت، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی بناؤ، اور اگر موجود ہو کوئی تو داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ جماعت کے بغیر زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید اور نصرت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ولا جماعہ الا بالامارہ، امیر کے بغیر جماعت نہیں، ولا امارہ الا بالاطاعہ، اور اطاعت کے بغیر امیر کے معنی کیا ہوئے؟ اطاعت کرو اس کی۔ حضور کی ایک اور حدیث حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حالانکہ حضور کو اختیار تھا، خود بھی آپ کہہ سکتے تھے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، آپ کا فرمایا ہوا مستند ہے، الصادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے، لیکن یہاں تاکید کے طور پر فرمایا کہ میں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور اسے صرف میرا حکم نہ سمجھنا، یہ اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الترمذی واحمد بن حنبل رحمہم اللہ، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، عن الحارث الاشعری، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 باتیں، جماعت کی شکل میں رہو، جماعت کے امیر کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اور ہجرت کرو اور جہاد کرو۔ آپ پوچھیں گے ہجرت کیسے کریں گے؟ تم نے تو کہہ دیا دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں، کون تمہیں گھسنے دے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن ہجرت، حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ جواب سنیے، ان تہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، یہ ہجرت ہے۔ سود سے ہجرت کیجئے، آج رات فیصلہ کیجئے کہ مکان اگر سودی قرض پر ہے بیچ دوں گا اور کسی چھوٹی کٹیا میں رہ لوں گا، فیصلہ کیجئے، یہ ہجرت ہوگی۔ گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو ابھی فیصلہ کیجئے کہ شرعی پردہ نافذ ہوگا، یہ ہجرت ہے۔ اور افضل الہجرہ، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی ہجرت آئے گی آخری اونچی، جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مرحلہ آ جائے اور جب قوت کے ساتھ مقابلہ ہو، گولیاں چلیں، سینوں کو چھلنی کیا جائے، اس وقت اگر وہاں شامل ہونے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں گئے تو یہ ہجرت ہے، سب سے اونچی ہجرت۔ اور جہاد کے بارے میں پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد تو یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ تمہیں اللہ کے مرضی کے خلاف احکام دیتا ہے۔ کسی سرکاری ملازم کو رشوت پیش ہو رہی ہے، نفس کہے گا لے لو لے لو لے لو لے لو، فلاں کام رہتا ہے فلاں کام رہتا ہے، بچے کی فیس دینی ہے ابھی پیسے نہیں ہے، لے لو لے لو لے لو لے لو، نفس تو یہ کہے گا۔ آپ نفس کے خلاف جہاد کریں، نہیں لوں گا میں، یہ ہے جہاد۔ اور سب سے اونچا جہاد کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر، یہ سب سے اونچا جہاد ہے، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اس لیے سورہ صف کی 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھیں،
یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جواب کیا ہے؟ خود ہی دیا اللہ نے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اسی سورہ صف کی 4 آیت کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر، ایسی صفیں جن میں کوئی رخنا پیدا نہ کیا جا سکے، جیسے کہ یوں سمجھیے کہ سیمنٹ کنکریٹ کی وال ہے، بنیان مرصوص ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو۔ وہ ہے محبوب ہمارا، وہ ہے پسندیدہ انسان ہمارا۔ اور اگر یہ نہیں کرتے، باطل چنگھاڑ رہا ہے، باطل چیلنج کر رہا ہے، امریکی تہذیب آ رہی ہے، بھاگتی آ رہی ہے، دوڑتی آ رہی ہے، اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہے، بس زیادہ ہوا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ کسی بزرگ کے بتائے ہوئے کوئی وظیفے کر لیے، کوئی ذکر کر لیا، اور سمجھا کہ بس ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ نہیں، تقوی طاغوت کی غلامی میں، تقوی طاغوت کے خلاف جب تک جد و جہد نہیں، اس وقت تک آپ کا ایمان درست نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں۔ تو جان لیجئے کہ نمبر 1، اگر آپ طاغوت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو پہلا فرض اس کے خلاف جد و جہد کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو ایمان نہیں تو نجات نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں تو چند باتیں جانتا ہوں۔ قلندر جز 2 حفظ لا الہ اور کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارو ہے لغت ہائے حجازی کا، ہم تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں، تو جماعت تلاش کیجیے۔ دیکھیے، آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے صاحب 10 جماعتیں، 12 جماعتیں، 15 جماعتیں، ہمیں کیا پتا کون سی جماعت ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، آپ کو اپنے پاؤں کے لیے جوتی کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں 10-12 دکانیں، پتہ نہیں کہاں ٹھیک جوتا ملتا ہے، میں تو جوتا لوں گا ہی نہیں، کیا ایسا کرتے؟ بھائی اٹس یور نیڈ، کیا آپ کی ضرورت ہے؟ جوتا پہننا ہے، جائیے دکانیں دیکھیے، قیمتیں کمپیئر کیجئے، مال دیکھیے۔ پچھلے زمانے میں تو دھوکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تلوے کے اندر جو ہے وہ گتا ڈالا ہوا ہے۔ اب تو خیر نئے قسم کے سولز آ گئے ہیں، سنتھیٹک سولز آ گئے ہیں، ان میں گتا نہیں ڈالا جا سکتا، ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا تیسرے دن ٹوٹا، ختم ہو گیا جوتا۔ لیکن آپ جوتا لیتے ہیں، لیتے تھے۔ اسی طرح جماعتیں تلاش کیجئے، دیکھیے، مطالعہ کیجئے، ان کو دیکھیے ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے قریب جا کر سونگھیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں، کہیں یہ بھی کوئی دنیا کا دھندا تو نہیں ہے، کہیں یہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے دین کا نعرہ تو نہیں لگ رہا۔ یہ سب دیکھیے، تحقیق کیجئے، تفتیش کیجئے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی جماعت مل جائے اور پھر آپ شامل نہ ہوں تو نفی ہو جائے گی ایمان کی۔ لا اسلام الا بالجماعہ۔ اور اگر جماعت نہ ملے، آپ کہیں صاحب اس جماعت میں تو یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے، آپ نے ساری جماعتیں ریجیکٹ کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود جو ہے بقرات سقرات ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ موجود ہے، لہذا آپ پر لازم ہے کھڑے ہوں اور لوگوں کو بلائیں، من انصاری اللہ، لوگوں میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ میرا طریقہ کار ہے، اس طرح میں چلنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ من انصاری اللہ۔ ایک اکیلا 2-11، ایک اکیلا 2 جماعت، سمجھ لیجئے۔ اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں، 2 آدمی ہیں، جماعت سے نماز پڑھیے، ایک امام ہوگا، ایک مقتدی ہوگا۔ حضور نے تو فرمایا سفر پر اگر جاؤ 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بناؤ ضرور، تاکہ کوئی بھی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ دینے والا تو کوئی ہو نا۔ تو آپ جماعت بنائیں، کھڑے ہو، کام کریں، اس لیے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، نہ آیا ہے، وہ تو نبی 1400 برس پہلے
بس نبوت کا خاتمہ ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا نبوت کا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہوں گے تو یہی انسان ہوں گے نا، ان میں کمیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی۔ اس کے لیے اب میں آپ سے عرض کروں، خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض، لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی، پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا، اور کیسی ہوگی؟ کیا بعین ہی وہی خلافت ہوگی جو 1400 برس پہلے تھی؟ جبکہ 1400 سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریا کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، حالات بہت بدل گئے ہیں، زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے۔ کیا 1400 سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے، اصول وہاں سے لیں گے، تفصیلی ڈھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے، اصول وہاں سے ہوں گے، فنڈامنٹل وہاں سے ہوں گے۔ اس لیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ امریکہ کان کھول کر سن لے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ تفاصیل میں، فروعات میں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن فنڈامنٹل آف اسلام اس میں ہمارا اتفاق ہے۔ تاریخی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے اور تحریک شروع کی تھی اصل میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے کہ اسلام کے نام پر ملک لیا گیا، اس کا دستور اسلامی ہونا چاہیے، مطالبہ نظام اسلامی 1948 میں اپریل میں اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ میں نے وہ تقریر خود ان کی زبان سے سنی ہے۔ خالصہ ہائی اسکول کا میدان تھا، اس میں جلسہ تھا۔ اس وقت تک چونکہ مولانا مودودی سیاسی آدمی شمار نہیں ہوتے تھے، مذہبی آدمی تھے، دینی آدمی تھے، لہذا سب نے ان کا ساتھ دیا، مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا، ڈاکٹر عمر حیات ملک، پھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، مان لیا ہمارا حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کے لیے حاکمیت نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے دستور میں۔ جو اختیارات ہمارے پاس ہے وہ تو اصل میں ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، ایک نہایت مقدس امانت ہمارے پاس ہے، لیکن یہ اختیار استعمال ہوگا کتاب و سنت کی حدود کے اندر، باہر نہیں جا سکتے ہم۔ یہ سارے کام ہوئے تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعوں کا لاؤ گے یا سنیوں کا لاؤ گے؟ دیوبندیوں کا لاؤ گے یا بریلویوں کا لاؤ گے؟ حنفیوں کا لاؤ گے یا اہل حدیثوں کا لاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ آپ ہی کے شہر کے ایک صاحب تھے، ایک بروہی، اللہ ان کی خطاؤں کے معاف کرے، انہوں نے کہا تھا جو شخص ثابت کر دے کہ قرآن میں کوئی اسلامی دستور ہے میں اسے 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ اور یہ 1000 روپیہ آج کا نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں سن 48 کی۔ اس وقت 1000 روپے کس کی مانی کیا ہوتے تھے؟ 10 لاکھ سے کم تو نہیں تھا۔ لیکن اس وقت کیا کیا؟ علماء نے چیلنج قبول کیا، تمام فرقوں اور تمام مسالک کے مذہبی ان کے نمائندہ چوٹی کی قیادت جمع ہو گئی کراچی کے اندر، 31 علماء، اور انہوں نے 22 نکات متفق علیہ مرتب کر کے دے دیے۔ ہم اس پر مطمئن ہیں، متفق ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، جماعت اسلامی بھی، سب کے دستخط موجود ہیں، ہم سب اس پر متحد ہیں، بناؤ ان اصولوں کے مطابق دستور۔ تبھی تو اللہ کے فضل سے سن 56 کا دستور تیار ہو گیا تھا۔ چودھری محمد علی نے بڑی محنتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور پیدا کر دے، لیکن امریکہ کو، کفر کو پسند ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی نظام قائم ہو جائے؟ یہ بیچارے افغانوں نے سوائے چند سزاؤں کے اور تو کچھ اسلام ابھی نافذ نہیں کیا تھا۔ بغیر برقعے کی عورت سڑک پر نہیں آئے گی، گھر میں رہے، باہر آئے تو برقع لے، چور کا ہاتھ کٹے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا، میدان میں لے آئے، اسٹیڈیم میں لے آئے، یہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیا تھا خنجر بھونک کر سینے کے اندر۔ اب اس کا وارث کوئی نہیں ہے، صرف بیوی ہے، بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے دیا گیا، گھونپو اس کے سینے کے اندر۔ جب یہ قصاص شروع ہوا تو اب کسی کے اندر جرأت تھی کسی کو قتل کرنے کی؟
لہذا وہ اسلام کی کچھ نہ کچھ جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی، اور امریکہ کھل گیا، اس کو کھل گئی یہ شے کہ اگر یہ نظام کہیں دنیا میں آ گیا تو ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ڈاکٹر جاوید اقبال ماڈرنسٹ ہیں آج کی امریکن اصطلاح کے تحت، سیکولر مزاج کے آدمی ہیں علامہ اقبال کے بیٹے، لیکن وہ بھی جب گئے تھے طالبان کے دور حکومت میں 10 دن گزار کر آئے کابل میں، اور آ کر کہا مولانا سمیع اللہ صاحب کا جو سمیع الحق صاحب کا مدرسہ ہے کوڑا خٹک میں، وہاں تقریر کی کہ جو حالات میں آج دیکھ کر آیا ہوں کابل میں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا اسلام لے آئے گی۔ یہ قول ہے ڈاکٹر جاوید اقبال پسر علامہ اقبال کا۔ بہرحال وہ نظام قائم کرنا ہمارے ذمے ہے، ہمارا فرض ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی، اگر ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو زندگی حرام ہے، زندگی ناجائز ہے، زندہ رہنا کفر ہے۔ ہاں اگر جد و جہد کریں، جو میرے لیے ممکن ہے میں کر جاؤں، جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اے اللہ ہم نے اس نظام کو ذہناً قبول نہیں کیا، وی نیور ریکنسائل ود اٹ۔ اے اللہ ہم نے تن من دھن لگایا تھا، اے اللہ میں نے جائیداد نہیں بنائی، اے اللہ میں نے کچھ اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑا، کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں، اے اللہ میں نے اپنا وقت لگایا ہے۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کیا، یہ معلوم ہے آپ کو۔ بہت بڑے تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس، شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں، یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں، یمن سے واپس آ رہے ہیں، الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی میلہ، وہاں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جب حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ فیما کنتم، کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ؟ کیا اسلام کا غلبہ تھا؟ نہیں ہے، اللہ اسلام غالب تو نہیں، تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی، سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حجت تو قائم ہو جائے گی۔ میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹیں، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئیں رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی ہاں کر کے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور نے؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ کس کو پسند نہیں؟ یہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ فاقے کر رہے ہیں، فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق کھودی جائے، دفاع کی ایک ہی شکل۔ اب سردی کا موسم ہے شدید، کئی وقت کا فاقہ ہے، پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے ہیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دوہرا نہ ہو جائے، کمر دوہری نہ ہو جائے۔ حضور کے پاس آ کر شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے، اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اور اس وقت پھر جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہوا آباؤنا و امہاتنا، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے، جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا۔ یہ ہے اسلام۔
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شعر ہے اکبر اللہ آبادی کا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، تو باقاعدہ انگاروں پر لوٹے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، آؤ، آ گئے. ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے. اتار دو کرتا، اتار دیا. لیٹو ان کے اوپر، لیٹ گئے. اب جب ان پہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی پیٹھ کی، اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے، کیونکہ حضور کا حکم تھا، نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی مت کرو. جو ستم آتا ہے جھیلو، جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو، جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو. لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مرے گا. بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی، کیا اس کی جان ہے؟ 1 کلو کی ہوگی، 1.5 کی ہوگی. لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اسے نظر آئے کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوگی اور آنکھ پر آئے گی، سیدھی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے. لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. نو ریٹیلیشن وٹس ایور، ایون ان سیلف ڈیفense. یہ ساری جد و جہد، یہ ساری محنت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب دیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں. اگر عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جزوی ہے، اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اچھا، بات سمجھ میں آ گئی. جد و جہد کرنا فرض ہے، اس کے لیے جماعت فرض ہے، اس کے لیے تلاش کرو جماعت. نہ ملے تو خود کھڑے ہو جاؤ اور جماعت بناؤ. لیکن اس میں ایک درمیان میں ہنٹ دے دوں، جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے، نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے. کوئی چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے ہیں؟ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنائی، جو قافلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے. یکا و تنہا کسی صحرا میں سفر کرنا جو ہے کتنے خطرات ہیں. قافلہ ہے، قافلے کے ساتھ جڑ جاؤ. اگر قافلہ تلاش کرنا ہے تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں. 5 چیزیں دیکھنی ہوں گی. نمبر 1، وہ جماعت سیکٹیرین نہ ہو، مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو، دین اسلام کی بنیاد پر ہو. یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں. اب تو ایک تو ہے ہی نہیں، دیوبندیوں کی بھی بہت ہے اور بریلویوں کی بہت ہے. یہ شیعوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ سیکٹیرین ہے. سیکٹیرین جماعت اپنے سیکٹ کی دعوت دے گی. ہمارا سیکٹ، ہمارا موقف، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ ہے. نہیں، جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہونی چاہیے. بھائی تم حنفی ہو، حنفی طریقے پر نماز پڑھو. اہل حدیث ہو، اہل حدیث طریقے پر نماز پڑھو. کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں. شیعہ ہو، شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو. دین پر متحد ہو جاؤ. دین ایک ہے، اسلام ایک ہے. تو پہلا فرق جو چیز ہے کہ وہ نان سیکٹیرین جماعت ہونی چاہیے. نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے نظام بدلنا. ورنہ نیکی کے کام تو اور بھی بہت سے ہیں. آپ کوئی مدرسہ کھول دیں، ناظرہ قرآن پڑھانے کا، یہ بھی نیکی کا کام ہے. آپ کہیں دعوت و تبلیغ شروع کر دیں، کوئی ٹریننگ حاصل کیجئے، عیسائیوں میں تبلیغ کیجئے، ہندوؤں میں تبلیغ کیجئے. آپ کے صوبے میں تو ہندو موجود ہیں، جہاں میں رہتا ہوں پنجاب میں، وہاں تو ہندو نہیں ہے. کیا ان کا ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کریں انہیں؟
لیکن یہ بھی ایک کام ہے. لیکن جو جماعت میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت ہونی چاہیے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت، نظام کو بدلنے والی جماعت، انقلابی جماعت. اور نمبر 3 اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، فوجی ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے. اس لیے بیعت حضور نے کیا لی تھی؟ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. 10 نکات ہیں جن پر بیعت لی. ہم نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم، آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا. نہیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جسے بنائیں. اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. البتہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، جو ہماری رائے ہوگی وہ پیش کر دیں گے. اور کسی کی ملامت کے خوف سے کہ کیا کہیں گے، یہ کیا احمقانہ بات کہہ دی انہوں نے، اگر کوئی کہہ بھی دے میری بات کو احمقانہ تبھی میں نے اپنی بات کہنی ہے. ان باتوں کی بیعت لی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈسپلن چاہیے بیعت کی بنیاد پر. باقی یہ جماعتیں جو بنتی ہیں یہ ممبرشپ ہے، اور یہ انتخاب 2 سال کے بعد ہوگا، 4 سال کے بعد ہوگا، ووٹوں سے امیر بنے گا، امیر کی پھر شورا ہوگی، شورا کو حق حاصل ہوگا کہ نہیں کہ اس کی بات مانی جائے اور امیر جو ہے پابند ہو جائے شورا کا، یا امیر جو ہے اس کو ویٹو کا حق حاصل ہوگا. یہ ساری چیزیں کہاں تھیں؟ نہ دور نبوی میں، نہ دور صحابہ میں، نہ 1400 برس کی تاریخ میں. یہ تو آئی ہیں یورپ سے. یہ جماعت سازی کا نظام یورپ سے آیا. اسلام کا نظام تو بیعت کا تھا. تو پہلی بات میں نے کیا کہا، وہ جو فرقے ہیں فرقے واریت سے بلند تر. نمبر 2 اس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہمیں نظام بدلنا ہے. نمبر 3 ان کا ڈسپلن ہو فوج والا. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. نمبر 4 ان سے پوچھا جائے آپ یہاں خلافت کا نظام کیسے قائم کریں گے، طریقہ کار کیا ہے. وعظ و نصیحت سے کریں گے تو ہو جائے گا کام یا نہیں، یا الیکشن میں حصہ لے کے کریں گے تو کوئی امکان ہے کامیابی کا. اور جو طریقہ ہے جو محمد نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاؤ ہمیں، اور تم بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کار کیسے سیرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. یہ چوتھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. 5ویں نمبر پر جو میں نے پہلے کہا کہ جو قیادت ہے اس کے قریب جا کر سونگ ہو. پیچھے چلنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا، پیچھے چلنے والے ہر طرح کے آدمی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے پیچھے چلنے والوں میں منافقین بھی موجود تھے. ہاں ہر جماعت کی ایک قیادت ہوتی ہے، قیادت کے قریب جاؤ اور سونگو کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی. یہ 5 باتیں تلاش کرو. اگر جماعت مل جائے ان 5 باتوں کے اوپر پوری اترنے والی، اس میں شامل ہونا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. یہ ہے وہ دعوت جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا. اور مجھے امید ہے یہاں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں. یہ ہندوستان سے لوگ آئے، انہوں نے کس لیے ووٹ دیے تھے مسلم لیگ کو؟ پاگل تھے؟ یو پی کا آدمی یہاں آیا یا یو پی کے آدمی نے 1946 میں ووٹ دیا مسلم لیگ کو، کیا یو پی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ تو پاگل تھے کہ نہیں؟ پاگل ہو گئے تھے، لیکن ہوئے کس بات پر تھے کہ کہا جا رہا ہے اسلام کے لیے پاکستان بنانا. اچھا ہم پر جو بیتے گی بیت جائے گی، جیل لیں گے، جاؤ بناؤ پاکستان میں، لاؤ قائم کرو اسلام وہاں پر. اسی لیے آئے تھے نا، گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنے باپ دادا کے مکان، باپ دادا کے جو شہر ہیں جہاں باپ دادا دفن ہیں، کس کو محبت نہیں ہوتی. اور یہاں کے لوگوں نے جس طرح اوپن آرمز کے ساتھ، کھلے بازوؤں کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا، سینے سے لگایا. بعد میں نہ معلوم کس کس کی سازشیں ہیں، کیسے کیسے کام ہوئے ہیں، کون کون سی ایجنسیز بیچ میں پڑی ہیں.
کہ بعد میں نفرت بھی پیدا ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئی، دنگا فساد بھی ہوا، قتل و خون بھی ہوا. لیکن جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی فضا یاد کیجئے. میں 3 کتابوں کے سیٹ بنا کر لایا ہوں. خطبات خلافت، خلافت کی اصل حقیقت کیا ہے، ایسنس کیا ہے خلافت کا، جب تک نبوت جاری تھی خلافت کی کس طرح کی تھی، نبوت ختم ہو گئی تو خلافت میں کیا تبدیلی آئی، خلافت راشدہ کیا ایگزیکٹلی وہی نقشہ دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے؟ اگر کوئی نقشہ اب بنے گا تو کیسا بنے گا، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کیسے قائم ہوگا، یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر موجود ہے. اس کا مطالعہ کیجیے. یہ میں نے 4 تقریروں کے اندر یہ مضامین بیان کیے تھے. سب سے پہلے کراچی میں خالد دینہ ہال میں، جہاں خلافت جو تھی، پہلی تحریک جو چلی تھی خلافت کی، اس کے لیڈروں کو پھانسی کی یا قید کی سزا دی گئی تھی خالد دینہ ہال کراچی میں. وہیں سے میں نے اپنی تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا. وہ کتاب موجود ہے، ٹیپ سے اتار کر مرتب کر کے اور اسے شائع کیا گیا. وہ کتاب اور اس کے بعد اس وقت کے بین الاقوامی حالات کیا ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، کفر اور ایمان کا ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے، بہت بڑا تصادم، جس کو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش. سنیے غور سے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش. بدن میٹیریل، روح اسپرچول فورسز آف اسپرچولیٹی اینڈ سورسز آف میٹیریلزم، ان کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہوگا، جس کو کہا گیا آرمگیڈون، اور حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، آ رہا ہے. لہذا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. بین الاقوامی حالات کا تجزیہ میں نے ایک تقریر میں کیا، وہ بھی ایک کتابچہ ہے. اور بدقسمتی سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان جب جن خطرات سے دوچار ہے، پہلے ہندوستان ہمیں زہر دے کے مارنا چاہتا تھا، اب گڑ دے کر مارنا چاہتا ہے. اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے نیچے ہو کر رہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بن کر رہے، تو یہودی اور نصرانی رہ کر بھی نظام الاسلام کے تحت رہ سکتے ہیں. وہ آج وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بن کر رہو. یہ خناس نکال دو اپنے دماغ سے کہ ہم برابر کے ہیں. اور وہ جو دوسری تقریر ہے اس کا عنوان میرا، جب میں نے تقریر لاہور میں کی تھی تو اشتہار جو دیا تھا اس کا عنوان کیا تھا، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اینڈ مائی آنسر واز یس، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. کیوں؟ جو اس کی مثبت اساس تھی اسلامی نظام، وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں. ایک منفی اساس تھی ہندو کا خوف، وہ اب ختم ہو رہی ہے. دوستیاں ہیں، جفیاں پڑ رہی ہیں. بہرحال اگر اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، ہمت کرنی ہے، اگر صحابہ کرام کے نقش قدم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر قدم جما کر آگے چلنا ہے، تو ان چیزوں کا مطالعہ کیجیے. ہمارے اور جو پیمفلیٹس ہیں، کتابیں ہیں، لیفلیٹس ہیں، ہمارے اشتہارات ہیں، ہمارے جو ہیں کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کتابچے ہیں، بہت کچھ ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے. اس کا مطالعہ کریں اور پھر طے کریں کہ اگر شریک ہونا ہے تو اس میں شرکت اختیار فرمائیں. بس آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کا خادم اور سپاہی بنا دیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.